قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا جب بلند محبت سے دروشی پڑھیں الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبی۔ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے جس پاک ذات نے مجھے آپ کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں کروڑوں ان گنت لا تعداد بار اللہ کا شکر ہے جس پاک ذات نے ایمان کے دامن کے ساتھ مصطفیٰ کی غلامی کا شرف بھی عطا فرما دیا ہے۔ اور آج اس پرفتن دور میں اللہ نے سنی ماں کے گھر پیدا کیا ہے، یہ احسان پر احسان ہے اللہ۔ یاد رکھیں، کلمہ پڑھنے کے دعوے دار تو اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی حضور کے غلام ہیں، ہم بھی حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اپنی قبر میں بھی موجود نہیں ہیں۔ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ساتھ میں خیال یہ ہے کہ حضور تو وہاں بھی نہیں ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کا خیال ہے کہ حضور وہاں تو ہیں لیکن فیض نہیں دے رہے، دے کچھ نہیں رہے، ہیں وہاں لیکن دے کچھ نہیں رہے۔ خدا کی قسم ہے، قربان جائیں اپنے مقدر کے، اس ماں کے گھر پیدا ہوئے ہیں جس نے کہا ہے مصطفیٰ زندہ بھی ہے، کائنات میں نعمتیں بھی بانٹ رہا ہے۔ جس کے گھر روٹی حضور کی پکتی ہے وہ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ جس کے گھر لنگر مدینے سے آتا ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ کرم نہیں اللہ کا؟ کلمہ پڑھ کے یہ کہوں نعوذ باللہ مر گئے ہیں، العیاذ باللہ تعالیٰ، کلمہ پڑھ کے یہ کہوں کہ نہیں زندہ تو ہیں، دیتے کچھ نہیں، اس میں لطف ہے کہ اس میں مزہ ہے کہ زندہ بھی ہیں با اختیار بھی ہیں، قبر میں مجبور نہیں ہیں، محدود نہیں ہیں، بلکہ دونوں ہاتھ کھلے ہیں مصطفیٰ کے، میرے آقا نعمتیں لٹا رہے ہیں۔ کوئی وہاں جا کے مانگے پھر بھی جھولی بھر دیتے ہیں، یہاں بلا کے مانگے پھر بھی جھولی بھر دیتے ہیں، پھر بھی عطا فرما دیتے ہیں، وہاں بھی دیتے ہیں یہاں بھی دیتے ہیں۔ ایک تیسرا طبقہ بھی اب آ گیا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، کہتا ہے نہیں اسی اوتھے ہی تو جانے ہیں نا، وہ تو کہنے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، جدوں اوتھے جانے ہیں۔ ہاں ایک طبقہ وہ بھی ہے جڑا کہندا ہے جدوں اسی اوتھے جانے ہیں نا ادو کہنے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور عقل کے اندھے جو نبی وہاں سنتا ہے وہ یہاں سے بھی سنتا ہے۔ پردہ تو قبر بھی ہے نا میرے بھائی، دوری تو پھر قبر کی بھی ہے نا۔ حضور مزار نور میں ہیں، اگر مزار کے باہر کھڑے ہو کر کوئی کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، سونا سنتا ہے۔ اگر یہ مان لیا ہے تو پھر یہ بھی مان لے، جو وہاں سنتا ہے وہ یہاں بھی سنتا ہے۔ وہ یہاں سے کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ تو میرے آقا سن بھی لیتے ہیں، جواب بھی عطا فرما دیتے ہیں، سن بھی۔ تو قربان جائیں مقدر پہ، ہاں مدینے جانے کی بات کرنا، مدینے جانے کا لطف لینا، مدینے جانے پہ تڑپنا، مدینے جانے پہ رونا، مدینے جانے پہ بے قرار ہونا، یہ حق ہی صرف سنیوں کا ہے۔ کس کا حق ہے جی؟ سنیوں کا، کیونکہ دجے سارے آندے نے پہ حضور ہے ہی نہیں ہوتے، نعوذ باللہ۔ باقیوں کا خیال ہے کہ ہیں نہیں، اگر ہیں تو دیتے کچھ نہیں، تو اسی کیوں تمہالا پانے ہیں مدینے دے نام تے؟ کیونکہ سانو پتا ہے کہ بوا بھی کھلا ہے، اتاواں بھی کھلیاں نے، دروازہ بھی کھلا ہے،
عطائیں ابھی کھلی ہیں، جو مانگ رہا ہے حضور عطا فرما رہے ہیں۔ امام قرطبی کہتے ہیں 3 دن ہوئے تھے میرے آقا کے وصال کو، ایک دیہاتی کہیں سے حضور کا پتہ کرتے آ گیا اور اس نے جناب علی سے ملاقات ہوئی، آپ نے کہا کدھر آیا ہے؟ کہا میں تو حضور سے ملنے آیا ہوں۔ قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ قرآن نے کہا ہے ظلم ہو جائے نبی کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، حضور تمہاری سفارش کر دیں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پالو گے۔ کہا میں تے اس آس نہ لایا ہاں گناہگار ہاں، سونے دے قدمہ نہ لگاں گا، سونا معاف فرما دے گا، اس لیے آیا ہوں۔ آپ نے کہا تو نے آنے میں بڑی دیر کر دیا، حضور کا وصال ہو گیا ہے، حضور تو پردہ فرما گئے ہیں، اب تو بہت دیر سے آیا ہے۔ اس نے کہا میں کہاں جاؤں، کس در پر، کسے جا کر کہوں، کون سنے گا میری عرض؟ کہا تجھے حضور کی قبر پہ لے جاتا ہوں، حضور کی قبر پہ لے جاتا ہوں۔ جناب علی اس عرابی کا دیہاتی کا ہاتھ پکڑا نا تو نبی پاک کی قبر پر لے آئے، وہ حضور کی قبر پہ بیٹھا، خاک اٹھائی چہرے پہ ملی اور کہا یا رسول اللہ میں تو قرآن پڑھ کر آیا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آپ کے پاس آنے کا آپ کے رب نے کہا ہے، میں آ گیا ہوں، کہاں جاؤں آپ کا در چھوڑ کر، کسے پکاروں، کون سنے گا، کون جواب دے گا؟ خدا کی قسم ہے مصطفیٰ کی قبر سے آواز آئی جا تو بخش دیا گیا ہے۔ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ کہتے ہیں حضور نہیں سنتے، جبکہ ان کے بہت بڑے پیشوا نے حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، رسول کریم اور مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، حضور کی قبر پر اللہ نے ایک ایسا فرشتہ مقرر فرما دیا ہے، آتاہ اسماء الخلائق، اللہ نے اسے ساری مخلوق کے ناموں کا علم عطا فرمایا ہے۔ سارے جہان میں سے جب کوئی حضور پہ درود پڑتا ہے وہ فرشتہ اس کی آواز سن کر ہی جان لیتا ہے اس کا نام کیا ہے، اس کے ابے کا نام کیا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، اور پھر حضور سے کہتا ہے یا رسول اللہ انا فلان ابن فلان قد صلی علیکا، یا رسول اللہ فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ بولی کوئی ہو، رنگ کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، قبیلہ کوئی ہو، بستی کوئی ہو، دور کھڑا ہو نزدیک کھڑا ہو، دن کو پڑھے رات کو پڑھے، جو مصطفیٰ کی دہلیز پہ دربان کھڑا ہے، جو مصطفیٰ کی دہلیز پہ ڈیوٹی کر رہا ہے، اس فرشتے کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہیں، خود محمد عربی کا مقام کیا ہوگا؟ جس روزے کی دہلیز پر فرشتہ جو ڈیوٹی دے رہا ہے اسے رب نے یہ عزتیں بخشی ہیں، یہ اعزاز بخشے ہیں، تو اس مبارک روزے میں جو مبارک ذات میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، حضور کی سماعت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ میرے آقا کو رب نے کیا سماعت عطا فرمائی، کہاں سے نہیں سنتے ہوں گے حضور؟ کوئی تڑپ کر حضور سے کہتا ہوگا واللہ واللہ، میرے امام نے کہا واللہ وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ ارے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، آہ کرے کا پکار تو صحیح، حضور کو بے قرار تو ہو، مصطفیٰ کو خبر ہو جائے گی، حبیب کو پتہ لگ جائے گا۔ کہا یاد رکھو جو مٹ نہ جائے آقا پر وہ بندہ کیا ہے، اور جو بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ جو مٹ نہ جائے آقا پر وہ بندہ کیا ہے، اور جو بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ حضور تو رحمت ہیں، جان کائنات ہیں، محبوب کو تو سب کچھ پتا ہے، بے قرار ہوتا ہے امتی، میرے آقا کو خبر ہو جاتی ہے، حبیب کو پتہ چل جاتا ہے، تو کوئی بے قرار حضور کے روضے پر آ جائے، ہاں اب کہے جی، کوئی کہے جی ہاتھ نہ بننے ہو، منہ نہ کرے ہو، بڑے بڑے اب کہتے ہیں شاید جو آنے والی معاشی پالیسیاں ہیں ان کی، اس کی وجہ سے کچھ نرمی ہو گئی ہے، حالات کچھ بہتر ہو گئے ہیں، کچھ متوے انہوں نے کم کر دیے ہیں۔ متوے کہیں گے ہاتھ نہیں باندھنے، منہ نہیں کرنا روزے کی طرف، ادھر کی طرف نہیں دیکھنا، قبلے کو پھیریں گے اور کہیں گے ہاتھ نہیں اٹھانے رسول کریم کی قبر پر، جبکہ رسول دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب ابو ذر غفاری حضور کی قبر پہ لیٹے ہوئے ہیں اور اپنی رخسار میرے آقا کی قبر میں مل رہے ہیں قبر پر. قریب سے مروان گزرا، انہوں نے دیکھا یہ کون سا، سمجھا شاید کوئی دیہاتی ہے، عربی ہے جسے نہیں پتا تو یہ ایسے کام. اس نے جب دیکھا آپ نے سر اٹھایا، اس نے دیکھا اتنے جید اور جلیل القدر سے ابھی نبی کی قبر پہ اپنا رخسار مل رہے ہیں. تو آپ نے کہا تجھے کس شے نے پریشان کیا ہے، تجھے کیا تکلیف ہوئی ہے؟ جئت رسول اللہ ولم آت الحجر، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا بلکہ امام الانبیاء کے پاس آیا. کہا میں منہ رگڑوں تجھے تکلیف ہو، میں ماتھا رگڑوں، میں پیشانی رگڑوں تجھے تکلیف ہو، تو دیکھ میں پتھر کے پاس نہیں آیا، جئت رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں. ولم آت الحجر. صحابہ تو اس انداز میں پیش ہوتے ہیں میرے آقا کی مبارک قبر پر. اور بی بی عائشہ کے پاس ایک عورت آ جاتی ہے خاتون، چونکہ آپ کے حجرے میں ہی قبر ہے میرے آقا کی، حضور کی قبر پہ غلاف بھی چڑھا ہوا ہے، چادر بھی رکھی ہوئی ہے. خاتون آئی، اس نے کہا میں حضور کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. کہا دکھاتی ہوں میرے آقا قبر. غلاف ہٹایا نا تو وہ بی بی حضور کی قبر پہ گر گئی، بے قرار ہو کر رونے لگی. اتنا روئی دیکھا گیا تو اس کی روح ہی پرواز کر چکی تھی، جان آفرین کے سپرد کر دی تھی، مٹ گئی تھی مصطفیٰ پہ، قربان ہو گئی تھی حضور پر. حضور کی قبر نور، محبوب کا دربار علی. قرآن نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کہیں اونچی نہ. جناب جو ہے وہ امام مالک سے بات ہو رہی تھی. یہ مروان کے بعد ایک خلیفہ جعفر منصور بادشاہ بنا اور یہ عباسی خلیفہ تھا. عباسی خلیفہ جعفر منصور امام مالک سے بات کر رہا تھا حضور کے سین میں، آواز اونچی ہو گئی. امام مالک نے اسے جھڑکا اور کہا تو بادشاہ ہوگا اپنے دربار میں، یہ امام الانبیاء کی بارگاہ ہے. اپنی آواز، تو خلیفہ ہے میں اس کا لحاظ نہیں کروں گا، اپنی آواز پست کر لے، یہ رسول اللہ کا دربار ہے، یہاں آواز اونچی نہیں ہو سکتی ہے، یہاں بلند آواز سے نہیں بولا جا سکتا، یہاں تو فرشتے بھی آتے ہیں تو دم نہیں مارتے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. 70,000 کہا اقبال نے ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر. کہا آسمان کے نیچے ایک ایسی بارگاہ ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک ہے. از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید. کہا یہاں جنید بغدادی بھی آئے تو سانسیں ہی روک لیتے ہیں کہ کہیں سانسوں کا شور بھی بے ادبی نہ تصور کر لیا جائے. اونچی سانس بھی نہیں لیتے، اونچا دم بھی نہیں مارتے کہ کہیں یار کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے، یار کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے. غلام تو یوں جاتے ہیں اس دہلیز پر. امام مالک 40 سال رہے تو کبھی گھوڑے، عمدہ عربی نسل کے گھوڑے پالے ہوئے تھے امام مالک نے، لیکن مدینے میں کبھی سواری نہیں کی. آپ سے کسی نے پوچھا کہ کیا فائدہ، اتنا بڑا استبل ہے، اتنے عمدہ عربی گھوڑے ہیں آپ کے، آپ سواری نہیں ہوتے؟ کہا مالک کا عشق گوارا نہیں کرتا وہاں سواری لے آئے جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے ہوئے ہیں. 40 سال نبی کی مسجد میں درس حدیث دیا. ایک حج کرنے باہر گئے مکے، بس فرض حج کرنے کے بعد دوبارہ کبھی مدینے سے باہر نہیں نکلے. مدینے سے باہر نکلے. کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے، آپ مدینے سے باہر کیوں نکلتے ہیں؟ کہا چونکہ رسول اللہ نے کہا ہے تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، تو میرا دل کرتا ہے میں مدینے میں مروں. میں باہر اس لیے نہیں جاتا کہیں ایسا نہ ہو میں مدینے سے باہر جاؤں اور مجھے موت آ جائے. تو میں مدینے سے باہر صرف فرض حج کرنے مدینے سے باہر گئے ہیں مکے، بس ایک بار فرض حج کر لیا پھر کبھی مدینے سے باہر ہی نہیں نکلے. حضور کی چوکھٹ پہ پڑے رہے، میرے آقا کی دہلیز پہ ساری عمر وہاں گزار دی، نبی کے قدموں میں مزار بن گیا امام مالک کا. وہ عظیم المرتبت ہستی اور یہ بڑے بڑے ائمہ، یہ اللہ والے، یہ رب کے مقبول بندے، یہ محبوبان بارگاہ یوں پیش ہوتے ہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں. بڑے بڑے جاتے ہیں ادب سکھاتے ہیں کہ وہاں جا کر کتوں کا بھی ادب کرنا ہے. کیا کرنا ہے جی؟ حضور کی گلی کے کتے کا بھی کیا کرنا ہے؟ ادب کرنا ہے. میرے مرشد، میرے شیخ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کہتے ہیں میں صحن مسجد نبوی میں نعت لکھ رہا تھا حضور کی اور پیڈ پر لکھا تھا سگے مدینہ، اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں سگے مدینہ، مدینے کا کتا. کہتے ہیں قریب سے ایک اور عاشق گزرا، اس نے میرا پیڈ دیکھا تو اسے اٹھایا، نام کو چوما اور کہا سگم سگانے مدینہ، اگر آپ سگے مدینہ ہیں تو ہم مدینے کے کتوں کے بھی کتے. کہا میں نے سگے مدینہ لکھا تھا.
اس نے پیر اٹھا کر چوما اور کہا سگم سگانے مدینہ، ہم مدینے کے کتوں کے بھی کتے ہیں، جو محبوب کے در کا جو ہے وہ راکھا ہو جاتا ہے، ہم تو اس خاک کو بھی اپنے لیے سرما بنا لیتے ہیں جہاں حضور کے مبارک قدم لگے ہوں، ہم تو انہیں بھی، میرے امام کہتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے آقا، ذرے کا آپ کی نالین ہو، نالین کے ساتھ لگے کوئی خاک کا ذرہ، جب لگتا ہے اس وقت وہ ذرہ ہی ہوتا ہے، لیکن جب لگ کر جدا ہوتا ہے تو تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، سیاروں سے زیادہ روشنی دینے والے ہو جاتے ہیں محبوب، جو آپ کے مبارک قدموں سے، آپ کی مبارک نالین سے ذرے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے، وہ دربار بہت بڑا دربار ہے، وہاں کی حاضری کی سعادت ملنا بہت بڑی خوش بختی ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، جب تک اس طرف سے منظوری نہ ہو جائے اس وقت تک حاضری ممکن نہیں ہے۔ یہ مال و دولت کا معاملہ نہیں ہے، ہاں یہ حکومت و وزارت کا معاملہ بھی نہیں ہے، یہ بس اس وقت ہوتا ہے جب حضور کی بارگاہ سے اشارے ہو جاتے ہیں، محبوب کرم فرما دیتے ہیں، حبیب جب عنایت کر دیتے ہیں تو پھر غلاموں کو بلا لیتے ہیں۔ وہ دربار بہت بڑا دربار ہے، جائیں تو ادب کا خیال رکھنا، یاد رکھیں ایک ایک قدم پر اس جگہ کا ادب کرنا ہے، چاہے مکے میں ہو چاہے مدینے میں ہو، ہمیں مکے سے بھی پیار ہے، ہمیں مدینے سے بھی پیار ہے، ہاں مکہ بھی ہمارا ہے، مدینہ بھی ہمیں مکے سے بھی پیار ہے۔ کہا کوئی کہنا نہیں مولیا کہ تجھے مکے دی گل نہیں کرتے مدینہ دی گل کر دے ہو، تو امام محمد رضا نے جواب دیتا، آپ نے کیا ہوئے اے گل نہ کر، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، کہا تو مکے نو کہنا سی مکہ نہیں مان لینے ہیں، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ ارے ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ سانو تے مکہ بھی یار دی وجہ نال سونا لگدا ہے، سانو تے مکہ بھی یار دی وجہ نال، کہا جو تو طیبہ دی گل نہیں کرے سی مکہ نہیں مان لینے ہیں، پر مننا اساں یار دی وجہ تو ہی ہے، ماننا کس کی وجہ سے ہے؟ ہاں طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ تو جدھر جاویں گا اساں گل یار دی کرنی ہے، اساں گل کوئی یار دی گل سنا ملا تے نا لمے پینڈے پا ملا، بس یار کی ہمارا کائنات میں جسے مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے، جسے مانا ہے، اسی اس لیے کہنے ہیں کہ ساڈا مسلک عقیدہ ساڈا طریقہ یہ لڑائی ہے ہی نہیں، یہ لڑائی کسی نو صحابہ دا نام سن کے دکھ لگدا ہے، کسی نو آل دا نام سن کے دکھ لگدا ہے، تے اسی انہاں دا بھی سنیے چم لینے ہاں، انہاں دا بھی سنیے چم لینے ہاں، ساڑے جو لڑائی ہے ہی کوئی نہیں، فتنہ ہے ہی کوئی نہیں، شر نا دی شے ہی کوئی نہیں، شر ہے ہی نہیں، اسی آل دا نام سنیے تاں وی سینے، تے صحابہ دا نام سنیے تے تاں وی سینے، ہاں اے تے گلاں ہور نے، او ہور نے، جڑا آل دا نام سن کے منہ تے وٹ پے جان تے جے صحابہ دا نام سن کے منہ تے او ہور نے، تے جڑا نام سن کے سینے لا لینے سارے عاشق اے ہور نے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری بڑی بڑی مبارک، حاجی صاحب اور جو احباب جا رہے ہیں، اللہ سب کا سفر مبارک کرے، اللہ قبول فرمائے، ہم بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور یاد رکھیں مدینے کی تڑپ میں جئیں، مدینے جانے کی تڑپ میں، اس لیے مدینے جانا بہت بڑی حاضری ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمارے امام نے کہا ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، اصل الاصول حاضری بندگی استاجور کی، ہاں حضور کی بارگاہ میں جانا، یہاں آنا، قرآن با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ ہاں، اے نہیں کہ بندہ آکھے بھی میں مکیوں ہو کے واپس آ گیا ہوں، بازے ایہو جے بدبخت بھی ہوندے نے جڑا آندا بھی میں مکیوں ہی، جڑا آکھے تو کتے چلا ہے، آکھے گا میں مسجد نبوی چلا، پھر روزے نال اینی پیڑ ہے، قبر مبارک نال اینی تکلیف ہے، پھر نام ہی لینا نے میں مسجد نبوی چلا، پھر مسجد نبوی نے اگر کوئی عزت ملی ہے تو کدی وجہ نہ ملی ہے، کدی وجہ نہ ملی ہے، مسجد نبوی نے کیوں عزت ملی ہے؟ اے آکھے گا میں مسجد نبوی چلا، تے اسی جدوں بھی آکھاں گے اسی کہاں گے اسی سونے دا در ویکھن چلے ہیں، اسی کی آنے اسی سونے دا تے کسی دوجے دے منہ تسی نہیں سنو گے، ایمانداری دی گل، وہ آکھے میں مسجد نبوی چلا، کیونکہ ان کے ملا نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جو 3 مسجدوں کے سوا، مسجد اقصیٰ، مسجد حرام اور مسجد نبوی کے سوا کسی اور جگہ کجاوے باندھ کر ثواب کی نیت سے سفر کرے گا، وہ سفر حرام ہے، الیاذ باللہ تعالی۔ فتوے میں اس نے لکھا ہے اگر کوئی گھر سے ارادہ لے کر نکلے کہ میں قبر رسول کی حاضری کو جا رہا ہوں تو وہ حرام کر رہا ہے، یہ فتویٰ ہے، اس لیے وہ کہتا ہے اسی مسجد نبوی چلے ہیں،
تے اسی جدوں بھی کہنے اسی تے یار دا در ویکھن چلے ہم تو حبیب کی چوکھٹ کو چومنے جاتے ہیں، ہاں ہم تو محبوب کی دہلیز کے بوسے لینے جاتے ہیں۔ چونکہ مصطفیٰ نے اپنے غلاموں سے معاذ ابن جبل کو جب روانہ کیا تھا نا میرے آقا نے، تو آخری بار یہی کہا تھا کہ معاذ ممکن ہے آج کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو، لیکن تمہارا میری قبر پر سے گزر ہوگا۔ کہاں سے گزر ہوگا؟ میری ادا مطلب ہے کہ سرکار چاند دینے کے غلام قبر تے تشریف حاضر ہون حضور کو۔ اس لیے بعض مولویوں کا یہ حضور نے فرمایا میری قبر نو عید نہ بنانا، عید نہ بنانا، یعنی شوق نہ آنا ایویں حاضریاں دین، وہ اپنا معنی بیان کر دینے تے عاشق اپنا معنی بیان کر دینے پہ عید نہ بنانا، اے نہ ہوئے سالاں بعد آیا کرو بلکہ ہوندے جاندے رہنا۔ میری قبر نو عید نہ بنانا بھی عید آؤ، عید نہیں آنا، بلکہ حضور نے فرمایا آندے جاندے رہنا۔ رسول دو عالم علیہ السلام دی دہلی، اور سرکار واسطے نہیں جانا، اساں تے اپنے لئی جانا ہے۔ ہاں اسی کدے لئی جانا ہے جی؟ اسی تے اپنے لئی جانا ہے۔ محبوب نو تے کسے شاید دی کوئی کمی نہیں ہے۔ 70,000 فرشتے صبح تے 70 شامی ہوندے نے، جڑا ایک واری ہوندا دوبارہ موقع نہیں ملدا، تے تسی میں تے اپنے لئی جانا ہے سرکار دی بارگاہ وچ۔ اللہ کریم ادب نصیب کرے اس در دا، اور اللہ کریم سانو سارے نو حاضریاں نصیب فرمائے۔ بار بار جائیے سرکار در دی حاضری ہوئے۔ آمین و خدا و یان الحمدللہ رب العالمین۔